91واں زبور۔ خدا ہماری پناہ۔ جو حق تعالی کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالی کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ 92واں زبور۔ حمد و ستائش کا نغمہ۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، 10 تار والے ساز اور بربط پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا۔ میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو۔ لیکن تو اے خداوند ابدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے۔ مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے۔ میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گی، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے۔ وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ 93واں زبور۔ خدا بادشاہ ہے۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے۔ خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے۔ اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔
تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے۔ سیلاب موجزن ہیں، بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے۔ تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ اے خداوند، عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ 94واں زبور۔ خدا سب کا انصاف کرنے والا ہے۔ اے خداوند، اے انتقام لینے والی خدا، اے انتقام لینے والی خدا، جلوہ گر ہو۔ اے جہان کا انصاف کرنے والے، اٹھ، مغروروں کو بدلہ دے۔ اے خداوند، شریر کب تک شادیانہ بجایا کریں گے؟ وہ بکواس کرتے اور بڑا بول بولتے ہیں، سب بد کردار لافزنی کرتے ہیں۔ اے خداوند، وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراث کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھے گا اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا۔ اے قوم کے حیوانوں، ذرا خیال کرو۔ اے احمقو، تمہیں کب عقل آئے گی؟ جس نے کان دیا، کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی، کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے، سزا نہ دے گا؟ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں۔ اے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راست دل اس کی پیروی کریں گے۔ شریروں کے مقابلے میں کون میرے لیے اٹھے گا؟ بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا؟ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا؟ جو قانون کی آڑ میں بدی گھڑتا ہے، وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن خداوند میرا اونچا برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے۔ وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کاٹ ڈالے گا۔ خداوند ہمارا خدا ان کو کاٹ ڈالے گا۔ 95واں زبور۔ حمد و ثنا کا گیت۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضے میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبہ میں
जैसा मस्साह के दिन बियाबान में किया था। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनांचे मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल न होंगे। 96वां ज़बूर। खुदा सबसे बड़ा बादशाह है। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ। ऐ सब अहले जमीन खुदावंद के हजूर गाओ। खुदावंद के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज बरोज उसकी नजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत सिताइश के लायक है। वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मक़दस में। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। ऐ सब अहले जमीन, उसके हजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। जहान कायम है और उसे जुम्बिश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। 97वां ज़बूर। खुदा सबसे आला फरमारवा है। खुदावंद सल्तनत करता है, जमीन शादमान हो। बेशुमार जजीरे खुशी मनाएं। बादल और तारीकी उसके इर्द गिर्द हैं। सदाकत और अदल उसके तख्त की बुनियाद हैं। आग उसके आगे आगे चलती है और चारों तरफ उसके मुखालिफों को भस्म कर देती है। उसकी बिजलियों ने जहान को रोशन कर दिया। जमीन ने देखा और कांप गई। खुदावंद के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल गए, यानी सारी जमीन के खुदावंद के हुजूर। आसमान उसकी सदाकत जाहिर करता है। सब कौमों ने उसका जलाल देखा है। खुदी हुई मूर्तों के सब पूजने वाले जो बुतों पर फख्र करते हैं शर्मिंदा हो। ऐ माबूदो, सब उसको सिजदा करो। ऐ खुदावंद, सयून ने सुना और खुश हुई और यहूदा की बेटियां तेरे अहकाम से शादमान हुई। क्योंकि ऐ खुदावंद, तू तमाम जमीन पर बुलंद उबाला है। तू सब माबूदों से नहायत आला है। ऐ खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। वो अपने मुकद्दिसों की जानों को महफूज रखता है। वो उनको शरीरों के हाथ से छुड़ाता है। सादिकों के लिए नूर बोया गया है और रास्त दिलों के लिए खुशी। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। 98वां ज़बूर। खुदा दुनिया का फरमारवा है। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है।
خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمایاں کی ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کے حق میں اپنی شفقت و وفاداری یاد کی ہے۔ انتہائی زمین کے لوگوں نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام اہل زمین، خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدح سرائی کرو۔ خداوند کی ستائش ستار پر کرو، ستار اور سریلی آواز سے، نرسنگے اور کرنا کی آواز سے۔ بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، اور جہان اور اس کے باشندے سیلاب تالیاں بجائیں، پہاڑیاں مل کر خوشی سے گائیں خداوند کے حضور، کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے۔ وہ صداقت سے جہان کی اور راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ 99واں زبور۔ خدا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں۔ وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ خداوند سیون میں بزرگ ہے، اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے۔ وہ تیرے بزرگ اور مہیب نام کی تعریف کریں۔ وہ قدوس ہے، بادشاہ کی قوت انصاف پسند ہے۔ تو راستی کو قائم کرتا ہے، تو ہی نے عدل اور صداقت کو یعقوب میں رائج کیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو، اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو۔ وہ قدوس ہے۔ اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے، اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور اس نے ان کو جواب دیا۔ اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا۔ انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیا تھا مانا۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ان کو جواب دیتا تھا۔ تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو، اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ 100واں زبور۔ حمد و ستائش کا گیت۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں، اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ 101 زبور۔ ایک بادشاہ کا وعدہ۔ میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا۔ تو میرے پاس کب آئے گا؟ گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی۔ میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا۔ مجھے کج رفتاروں کے کام سے نفرت ہے، اس کو مجھ سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ کج دلی مجھ سے دور ہو جائے گی۔ میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں گا۔ جو در پردہ اپنے ہمسائے کی غیبت کرے، میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی، تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے، وہی میری خدمت کرے گا۔
دغا باز میرے گھر میں رہنے نہ پائے گا، دروغ گو کو میرے روبرو قیام نہ ہوگا۔ میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا، تاکہ خداوند کے شہر سے بدکاروں کو کاٹ ڈالوں۔ 102 زبور۔ ایک پریشان حال جوان کی دعا۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے۔ میری مصیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنا کان میری طرف جھکا۔ جس دن میں فریاد کروں مجھے جلد جواب دے، کیونکہ میرے دن دھوئیں کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں ایندھن کی طرح جل گئی۔ میرا دل گھاس کی طرح جھلس کر سوکھ گیا، کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں۔ کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوشت سے جا لگی۔ میں جنگلی حواسل کی مانند ہوں، میں ویرانے کا الو بن گیا۔ میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو۔ میرے دشمن مجھے دن بھر ملامت کرتے ہیں، میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا کر پانی پیا۔ یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ہے، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا۔ میرے دن ڈھلنے والے سائے کی مانند ہیں اور میں گھاس کی طرح مرجھا گیا ہوں، لیکن تو اے خداوند ابد تک رہے گا اور تیری یادگار پشت در پشت رہے گی۔ تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے۔ ہاں، اس کا معین وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں، اور قوموں کو خداوند کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا، کیونکہ خداوند نے سیون کو بنایا ہے، وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے بے کسوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا۔ یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا، اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی۔ خداوند نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی، تاکہ اسیر کا کراہ نہ سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے، تاکہ لوگ سیون میں خداوند کے نام کا اظہار اور یروشلیم میں اس کی تعریف کریں، جب خداوند کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں۔ اس نے راہ میں میرا زور گھٹا دیا، اس نے میری عمر کوتاہ کر دی۔ میں نے کہا، اے میرے خدا، مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ تیرے برس پشت در پشت ہیں، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی۔ آسمان تیرے ہاتھ کی سنت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی۔ 130 زبور۔ خدا کی محبت۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے
صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے۔ وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے خداوند کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ 104 زبور۔ خالق کی حمد و ثنا۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے۔ تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے۔ تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے۔ تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے۔ تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے۔ پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئی، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں۔ گورخر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرا کرتے اور ڈالیوں میں چہچہاتے ہیں۔ وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے، تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے۔ وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرے کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے، جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔
सनोबर के दरख्तों में लकलक का बसेरा है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं, चट्टानें सफानों की पनाह की जगह हैं। उसने चांद को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। आफताब अपने गरूब की जगह जानता है। तू अंधेरा कर देता है तो रात हो जाती है, जिसमें सब जंगली जानवर निकल आते हैं। जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। आफताब निकलते ही वो चल देते हैं और जाकर अपनी मादों में पड़ रहते हैं। इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। ऐ खुदावंद, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं। तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया। जमीन तेरी मखलूकात से मामूर है। देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर, जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज इसी में चलते हैं। इसी में लोयातान है, जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया। इन सबको तेरा ही आसरा है, ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीजों से सैर होते हैं। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रूए जमीन को नया बना देता है। खुदावंद का जलाल अबद तक रहे। खुदावंद अपनी सनतों से खुश हो। वो जमीन पर निगाह करता है और वो कांप जाती है। वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदद सराही करूंगा। मेरा ध्यान उसे पसंद आए। मैं खुदावंद में शादमान रहूंगा। गुनाहगार जमीन पर से फना हो जाएं और शरीर बाकी न रहें। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह। खुदावंद की हम्द करो। 105वां ज़बूर। खुदा और उसके लोग। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो। खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो। हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। ऐ उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ऐ बनी याकूब उसके बरगुजीदो, वही खुदावंद हमारा खुदा है। उसके अहकाम तमाम जमीन पर हैं। उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया, उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा, और उस कसम को जो उसने इजहाक से खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए आइन यानी इसराइल के लिए अबदी अहद ठहराया, और कहा कि मैं केनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मौरूसी हिस्सा हो। उस वक्त वो शुमार में थोड़े थे, बल्कि बहुत थोड़े, और उस मुल्क में मुसाफिर थे, और वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में फिरते रहे। उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म न करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ न लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान न पहुंचाओ। फिर उसने फरमाया कि उस मुल्क पर कहत नाजिल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया।
اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا۔ یوسف غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا۔ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرما روا نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے امراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا، اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالیں۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر میہ کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا، کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سائبان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا، اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک قول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا، اور اس نے ان کو قوموں کے ملک کیے، اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا، تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ 106 زبور۔ اپنے لوگوں پر خدا کی شفقت۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ اے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر۔ اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں، اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلثم پر باغی ہوئے۔
تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا۔ وہ ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا۔ سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابیرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی، اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حورب میں ایک بچھڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے، جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا، میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بال فغور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فنہاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبا کے چشمے پر بھی خشمناک کیا، اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی، اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا۔ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے، اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے۔ بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا، اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کینان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا، اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا، اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا، اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی
حمد کرو۔ 5ویں کتاب 107واں زبور۔ خدا کی شفقت کے لیے حمد و ستائش۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکن سے۔ وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے، مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالی کی مشورت کو حقیر جانا، اس لیے اس نے ان کا دل مشقت سے عاجز کر دیا۔ وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لایا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے۔ وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں۔ پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے۔ وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد۔ وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خشک زمین۔ وہ زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں۔ وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خشک زمین کو پانی کے چشمے۔
وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور پاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں، اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ امراء پر ذلت اڈیل دیتا ہے اور ان کو بے راہ ویرانے میں بھٹکاتا ہے، تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے۔ راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔ 108واں زبور، دشمنوں کے خلاف کمک کی درخواست۔ اے خدا، میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ اے بربط اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے۔ اے خدا، تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے، تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی قدوسیت میں یہ فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، منسی میرا ہے، افرایم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا عصا ہے، مواب میری چلپچی ہے۔ ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا، میں فلسطین پر للکاروں گا۔ مجھے اس فصیلدار شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا، مخالف کے مقابلے میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی بدولت ہم دلاوری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ 109واں زبور، مصیبت زدہ آدمی کی شکایت۔ اے خدا میرے محمود، خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں، انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ تو کسی شریر آدمی کو اس پر مقرر کر دے اور کوئی مخالف اس کے داہنے ہاتھ کھڑا رہے۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے۔ اس کی عمر کوتاہ ہو جائے اور اس کا منصب کوئی دوسرا لے لے۔ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ اس کے بچے آوارہ ہو کر بھیک مانگے، ان کو اپنے ویران مقاموں سے دور جا کر ٹکڑے مانگنا پڑے۔ قرض خواہ اس کا سب کچھ چھین لے اور پردیسی اس کی کمائی لوٹ لے۔ کوئی نہ ہو جو اس پر شفقت کرے، نہ کوئی اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے۔ اس کی نسل کٹ جائے اور دوسری پشت میں ان کا نام مٹا دیا جائے۔ اس کے باپ دادا کی بدی خداوند کے حضور یاد رہے اور اس کی ماں کا گناہ مٹایا نہ جائے۔ وہ برابر خداوند کے سامنے رہیں تاکہ وہ زمین پر سے ان کا ذکر مٹا دے، اس لیے کہ اس نے رحم کرنا یاد نہ رکھا، پر غریب اور محتاج
اور شکستہ دل کو ستایا تاکہ ان کو مار ڈالے، بلکہ لعنت کرنا اسے پسند تھا، سو وہی اس پر آ پڑی، اور دعا دینا اسے مرغوب نہ تھا، سو وہ اس سے دور رہی۔ اس نے لعنت کو اپنی پوشاک کی طرح پہنا، اور وہ پانی کی طرح اس کے باطن میں اور تیل کی طرح اس کی ہڈیوں میں سما گئی۔ وہ اس کے لیے اس پوشاک کی مانند ہو جسے وہ پہنتا ہے، اور اس پٹکے کی جگہ جس سے وہ اپنی کمر کسے رہتا ہے۔ خداوند کی طرف سے میرے مخالفوں کا اور میری جان کو برا کہنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ لیکن اے مالک خداوند، اپنے نام کی خاطر مجھ پر احسان کر، مجھے چھڑا، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے، اس لیے کہ میں غریب اور محتاج ہوں، اور میرا دل میرے پہلو میں زخمی ہے۔ میں ڈھلتے سائے کی طرح جاتا رہا، میں ٹڈی کی طرح اڑا دیا گیا۔ فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے، اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ میں ان کی ملامت کا نشانہ بن گیا ہوں، جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں۔ اے خداوند میرے خدا، میری مدد کر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے بچا لے، تاکہ وہ جان لیں کہ اس میں تیرا ہاتھ ہے، اور تو ہی نے اے خداوند یہ کیا ہے۔ وہ لعنت کرتے رہیں پر تو برکت دے، وہ جب اٹھیں گے تو شرمندہ ہوں گے، پر تیرا بندہ شادمان ہوگا۔ میرے مخالف ذلت سے ملبس ہو جائیں اور اپنی ہی شرمندگی کو چادر کی طرح اوڑھ لیں۔ میں اپنے منہ سے خداوند کا بڑا شکر کروں گا، بلکہ بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا، کیونکہ وہ محتاج کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوگا، تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے۔ 110واں زبور۔ خداوند اور اس کا برگزیدہ بادشاہ۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا عصا سیون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں، اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں، کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا۔ وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، اور بہت سے ملکوں میں سروں کو کچلے گا۔ وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا۔ 111واں زبور۔ خداوند کی حمد۔ خداوند کی حمد کرو، میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہے، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے۔ وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس نے قوموں کی میراث اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا۔ اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پرعدل ہیں، اس کے تمام قوانین راست ہیں۔ وہ عبدالآباد قائم رہیں گے، وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔
خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں، اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ 112واں زبور۔ نیک آدمی کی مبارک حالی۔ خداوند کی حمد کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم اور صادق ہے۔ رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا۔ خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا۔ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا۔ شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ 113واں زبور۔ خداوند کی شفقت کی تعریف اور ثنا۔ خداوند کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے، جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے، تاکہ اسے امراء کے ساتھ یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ 114واں زبور۔ عید فصح کا گیت۔ جب اسرائیل مصر سے نکل آیا، یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے، تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا۔ یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا، پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلے، پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودی۔ اے سمندر، تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن، تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں، تم کو کیا ہوا کہ تم میڈوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں، تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین، تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا، جو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ 115واں زبور۔ ایک واحد حقیقی خدا۔ ہم کو نہیں، اے خداوند، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں۔
ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل، خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ برکت دے گا، وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو۔ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ لیکن ہم اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ خداوند کی حمد کرو۔ 116واں زبور۔ موت سے بچایا گیا ایک آدمی خدا کی حمد کرتا ہے۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ اے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے، اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا۔ میں بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ آہ، اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔ میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے اندر، اے یروشلم، خداوند کی حمد کرو۔ 117واں زبور۔ خداوند کی حمد۔ اے قوموں، سب خداوند کی حمد کرو، اے امتوں، سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے، اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ 118واں زبور۔ فتح کے لیے شکر گزاری کی دعا۔ خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔
खुदावंद से डरने वाले अब कहें, उसकी शफकत अबदी है। मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और कुशादगी बख्शी। खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। इंसान मेरा क्या कर सकता है? खुदावंद मेरी तरफ मेरे मददगारों में है, इसलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूंगा। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कुल करना उमरा पर भरोसा रखने से बेहतर है। सब कौमों ने मुझे घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने मुझे घेर लिया, बेशक घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, वो कांटों की आग की तरह बुझ गए। मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। तूने मुझे जोर से धकेल दिया कि गिर पड़ूं, लेकिन खुदावंद ने मेरी मदद की। खुदावंद मेरी कुवत और मेरा गीत है, वही मेरी नजात हुआ। सादिकों के खैमों में शादमानी और नजात की रागनी है। खुदावंद का दाहिना हाथ दिलावरी करता है, खुदावंद का दाहिना हाथ बुलंद हुआ है। खुदावंद का दाहिना हाथ दिलावरी करता है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह तो की, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद का फाटक यही है, सादिक इससे दाखिल होंगे। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी नजात बना है। जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। आह ऐ खुदावंद बचा ले, आह ऐ खुदावंद खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी है। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मस्जिद के सींगों से रस्सियों से बांधो। तू मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा। तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। 119वां ज़बूर। खुदावंद की शरीयत। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश कि तेरे आईन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा न होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। मैं तेरे आईन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तर्क ना कर दे। खुदावंद की शरीयत की फर्मा बरदारी। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं। मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदावंद, तू मुबारक है। मुझे अपने आईन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है।
میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ خداوند کی شریعت میں خوشنودی۔ اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ تو نے ان ملعون مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں۔ ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں۔ امراء بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے، لیکن تیرا بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا۔ تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں۔ خداوند کی شریعت کی فرما برداری کا قصد۔ میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میں نے اپنی روشوں کا اظہار کیا اور تو نے مجھے جواب دیا۔ مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے، اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے، اور میں تیرے عجائب پر دھیان کروں گا۔ غم کے مارے میری جان کھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت عنایت فرما۔ میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے، میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں۔ میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا ہوں، اے خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ شریعت کو سمجھنے کی درخواست۔ اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا، اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ، اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ اپنے بندے کے لیے اپنا وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے۔ میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے، کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں۔ دیکھ میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں، مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ خداوند کی شریعت پر بھروسہ۔ اے خداوند تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہوں، تب میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں گا، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے۔ پس میں عبدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا، اور میں آزادی سے چلوں گا، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا۔ تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا، اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا۔ خداوند کی شریعت پر اعتماد۔ جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ اے خداوند
میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں۔ ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت طیش میں آ گیا ہوں۔ میرے مسافر خانے میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں۔ اے خداوند، رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے۔ یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ خداوند کی شریعت کا اشتیاق۔ خداوند میرا بخرا ہے، میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا۔ میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوا۔ اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے۔ میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا۔ تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا۔ میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں۔ اے خداوند، زمین تیری شفقت سے معمور ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ خداوند کی شریعت کی قدر و قیمت۔ اے خداوند، تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا۔ ان کے دل چکنائی سے فربا ہو گئے، لیکن میں تیری شریعت میں مسرور ہوں۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف۔ تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی۔ مجھے فہم عطا کر تاکہ تیرے فرمان سیکھ لوں۔ تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے، اس لیے کہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ اے خداوند، میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں، اور یہ کہ وفاداری ہی سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا۔ اس کلام کے مطابق جو تو نے اپنے بندے سے کیا، تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو۔ تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں، کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ مغرور شرمندہ ہوں، کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا، لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا۔ تجھ سے ڈرنے والے میری طرف رجوع ہوں تو وہ تیری شہادتوں کو جان لیں گے۔ میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے، تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں۔ رہائی کے لیے التجا۔ میری جان تیری نجات کے لیے بےتاب ہے، لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں۔ میں یہی کہتا رہا کہ تو مجھے کب تسلی دے گا۔ میں اس مشکیزے کی مانند ہو گیا جو دھوئیں میں ہو، تو بھی میں تیرے آئین کو نہیں بھولتا۔ تیرے بندے کے دن ہی کتنے ہیں، تو میرے ستانے والوں پر کب فتویٰ دے گا؟ مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیرو نہیں، میرے لیے گڑھے کھودے ہیں۔ تیرے سب فرمان برحق ہیں، وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں، تو میری مدد کر۔ انہوں نے مجھے زمین پر سے فنا کر ہی ڈالا تھا، لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا۔ تو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر، تو میں تیرے منہ کی شہادت کو مانوں گا۔
खुदावंद की शरीयत पर ईमान। اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے، وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا۔ میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا، کیونکہ تو نے انہی کے وسیلے سے مجھے زندہ کیا ہے۔ میں تیرا ہی ہوں، مجھے بچا لے، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہے، لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ खुदावंद की शरीयत के लिए मोहब्बत। میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں، تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں۔ میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا، کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ खुदावंद की शरीयत से रोशनी। تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا۔ میں بڑی مصیبت میں ہوں، اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ اے خداوند میرے منہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے۔ میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے، تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ شریروں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے، تو بھی میں تیرے قوانین سے نہیں بھٹکا۔ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے، کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے۔ खुदावंद की शरीयत में सलामती। مجھے دو دلوں سے نفرت ہے، پر میں تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں۔ تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ اے بد کردارو، مجھ سے دور ہو جاؤ، تاکہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں۔ تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال، تاکہ زندہ رہوں، اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندگی نہ اٹھانے دے۔ مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا، اور ہمیشہ تیرے آئین کا لحاظ رکھوں گا۔ تو نے ان سب کو حقیر جانا ہے جو تیرے آئین سے بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کی دغا بازی عبث ہے۔ تو زمین کے سب شریروں کو میل کی طرح چھانٹ دیتا ہے، اس لیے میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں۔ میرا جسم تیرے خوف سے کانپتا ہے، اور میں تیرے احکام سے ڈرتا ہوں۔ खुदावंद की शरीयत की फर्मा बरदारी। میں نے عدل اور انصاف کیا ہے، مجھے ان کے حوالے نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ بھلائی کے لیے اپنے بندے کا ضامن ہو، مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں۔
تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں۔ اپنے بندہ سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر اور مجھے اپنے آئین سکھا۔ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ کو فہم عطا کر تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں۔ اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے، کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے۔ اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں، اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ خداوند کی شریعت کی تعمیل کی خواہش۔ تیری شہادتیں عجیب ہیں، اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا، کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا۔ میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما، جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے۔ اپنے کلام میں میری رہنمائی کر، کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے۔ انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے تو تیرے قوانین پر عمل کروں گا۔ اپنا چہرہ اپنے بندے پر جلوہ گر فرما اور مجھے اپنے آئین سکھا۔ میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے۔ خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف۔ اے خداوند، تو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہیں۔ تو نے صداقت اور کمال وفاداری سے اپنی شہادتوں کو ظاہر فرمایا ہے۔ میری غیرت مجھے کھا گئی، کیونکہ میرے مخالف تیری باتیں بھول گئے۔ تیرا کلام بالکل خالص ہے، اس لیے تیرے بندے کو اس سے محبت ہے۔ میں ادنا اور حقیر ہوں، تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا۔ تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں، تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں۔ تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں۔ مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا۔ چھٹکارے کے لیے التجا۔ میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں، اے خداوند مجھے جواب دے۔ میں تیرے آئین پر عمل کروں گا۔ میں نے تجھ سے دعا کی ہے، مجھے بچا لے اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا۔ میں نے پاؤں پھٹنے سے پہلے فریاد کی، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں۔ اپنی شفقت کے مطابق میری فریاد سن، اے خداوند اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آ گئے، وہ تیری شریعت سے دور ہیں۔ اے خداوند تو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہوا کہ تو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ مدد کے لیے التجا۔ میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا، کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ میری وکالت کر اور میرا فدیہ دے، اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ نجات شریروں سے دور ہے، کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہیں۔ اے خداوند تیری رحمت بڑی ہے، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہے، تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہ کیا۔ میں دغا بازوں کو دیکھ کر ملول ہوا،
کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے۔ خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے۔ اے خداوند، اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ خداوند کی شریعت کے لیے مخصوصیت۔ عمراء نے مجھے بے سبب ستایا ہے، لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے، لیکن تیری شریعت سے محبت ہے۔ میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا امیدوار رہا ہوں اور تیرے فرمان بجا لایا ہوں۔ میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہایت عزیز ہیں۔ میں نے تیرے قوانین اور شہادتوں کو مانا ہے، کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں۔ مدد کے لیے التجا۔ اے خداوند، میری فریاد تیرے حضور پہنچے۔ اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر۔ میری التجا تیرے حضور پہنچے۔ اپنے کلام کے مطابق مجھے چھڑا۔ میرے لبوں سے تیری ستائش ہو، کیونکہ تو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے۔ میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے، کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے، کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں، اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ میری جان زندہ رہے تو وہ تیری ستائش کرے گی، اور تیرے احکام میری مدد کریں۔ میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں۔ اپنے بندے کو تلاش کر، کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا۔ 120واں زبور۔ مدد کے لیے التجا۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ جھوٹے ہونٹوں اور دغاباز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ اے دغاباز زبان، تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے؟ زبردست کے تیز تیر، جھاؤ کے انگاروں کے ساتھ۔ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔